السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ آئینی ترمیم کے ذریعے تاریخی تبدیلیوں کے بعد بالآخر آج ملک پاکستان میں وفاقی آئینی عدالت کے نام سے ایک نئی عدالت کا قیام عمل میں آ گیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں بننے والے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا۔ ایک طرف ایک نئی عدالت کا قیام تو عمل میں آ گیا ہے، لیکن دوسری طرف 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک آئینی بحران بھی جنم لے رہا ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دیا تو کچھ ہی دیر میں ایک اور سینئر جج جسٹس اطہر من اللہ کا استعفیٰ بھی سامنے آ گیا۔ سلسلہ یہاں نہیں رکا، بلکہ مخدوم علی خان نے بھی بطور ممبر لا اینڈ جسٹس کمیشن استعفیٰ دے دیا۔ استعفوں کا یہ سلسلہ جاری ہے اور اطلاعات ہیں کہ کچھ اور اہم استعفے بھی آنے کو تیار ہیں۔ استعفے دینے والوں کے حوالے سے سینئر سیاسی رہنما کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ پولیٹیکل جج تھے اور یہ آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ہوتا رہا ہے کہ 7 ایک طرف ہیں 8 ایک طرف ہیں، تو یہ زیب نہیں دیتا لوگوں کو جو ان مناسب کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہو۔ 2 ججز کو جو ہے اس پارلیمنٹ کی پاس کردہ ایک ترمیم جو ہے آئین میں، اس کے خلاف جو ہے ان کی غیرت جاگ گئی، لیکن جب یہ کینگرو کورٹس بنا کے میاں نواز شریف کو وکٹمائز کیا جا رہا تھا اور ایک ایجنڈا جو ہے امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ حکمران نہ رہے اور اس کو ہمیشہ گلیے سیاست سے باہر کر دیا جائے، اس وقت کسی کی غیرت نہ جاگی۔ آئینی عدالت کا قیام کتنا اہم ہے؟ اس عدالت کے قیام کے بعد ملک میں نظام انصاف میں کیسے بہتری آئے گی؟ اور کیا 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سامنے آنے والے استعفے ملک میں کوئی آئینی بحران کا سبب بن سکتے ہیں؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان اور سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اصاف۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، 27ویں آئینی ترمیم بھی پاس ہو گئی اور ایک آئینی عدالت بھی بن گئی اسلام آباد کے اندر، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تبدیلی کو؟ دیکھیے، آئینی عدالتیں تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی ہیں، یہ آئین کے تحت تشکیل کی گئی، لیکن اس آئینی عدالت جو اب بنائی گئی ہے اس میں اور باقی جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے اس میں ایک ڈسٹنکشن ہے۔ ڈسٹنکشن یہ ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کے پاس تمام وہ اختیارات تھے جو کہ ہائی کورٹ کے پاس بھی آرٹیکل 199 کے تحت ہیں، بالکل، اور وہ اپیلیں بھی سنتی تھی اور وہ اس کو 184(3) کہتے تھے۔ اب وہ تمام کے تمام اختیارات جو ہیں وہ منتقل ہو گئے ہیں اس نئی عدالت کو۔ سو دیر از ناؤ اے نیو کورٹ، دا سپریم کورٹ از دیر، لیکن وہ اب ایپلیٹ کورٹ کے طور پہ کام کرے گی، جو کہ پروونشل ہائی کورٹ سے سارے معاملات آئیں گے، ماسوائے ان معاملات کے جو کہ آئینی نوعیت کے ہیں۔ صحیح، سو دس از دا ڈفرنس۔ صحیح۔ تو سر، اب سپریم کورٹ کا جو اس وقت ایک سٹیٹس رہ گیا ہے وہ ایک ایپلیٹ کورٹ کا رہ گیا؟ جی، اٹ از این ایپلیٹ کورٹ بیکاز ایپلیٹ کام وہ تو پہلے سے کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آئینی ہی کام کر رہے تھے، وہ ایپلیٹ کورٹ بھی کر رہے تھے، وہ ریفرنسز بھی دیکھتے تھے، وہ یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے۔ اور سر، یہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ جی انصاف جلدی ملے گا، بوجھ کم ہوگا، جو فیصلے ہیں وہ جلدی آئیں گے، اگر اوور آل دیکھا جائے ایز یو آر اے لائر یور سیلف، زیادہ تر جو بوجھ ہے وہ تو لوور جوڈیشری کے اوپر ہے، تو وہاں پہ پھر ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنتا۔ I totally agree with you, and this is what I've been saying for the last many years. Many years میں ایک ہی چیز کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں، ایک ہی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، ایک ہی چیز کی میں دائی کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام آدمی کا کام جو ہے نہ سپریم کورٹ میں نہ ہائی کورٹ میں، کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ہائی کورٹ جانا، کتنے، اور بہت ہی کم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں جانا۔ ایگزیکٹلی سر، ایک ایک اور چیز بھی، جی آپ کمپلیٹ کریں، دین آئی آسک اے کوسچن بیکاز یس فرسٹ یو کمپلیٹ۔ 87% of the cases are before the district judiciary. صحیح، and people 26 سال ہو جاتے ہیں۔ سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو، اب یہ جو ساری پولرائزیشن ہے اس کو ختم کر کے وی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ۔ ایگزیکٹلی۔
سر اب آپ نے بھی کہا کہ ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. جب ایک لے مین ہم سے بات کرتا ہے تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنی ہیں یہ اتنی کنٹروورشل کیوں ہیں؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس اس لیے بنی ہے کہ ایک خاص جماعت کو انصاف نہ مل پائے اس لیے بنائی گئی ہیں، یا ایک جج صاحب جو تھے وہ ریٹائر ہونے والے تھے ان کو اکوموڈیٹ کرنا تھا، یا وہ ججز جو ریٹائر ہو کے جا چکے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے؟ تو یہ ایک لے مین سوال کرتا ہے، آپ اس پہ کیا جواب دیں گے؟ یہ غلط بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات جو ہے وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں کی گئی تھی فار 6 years اور only. جی اور جو ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن کورٹ کا 26ویں ترمیم میں بھی اس کا سارا وہ اسی لیے کی جا رہی تھی، لیکن اس پہ پھر ایک کمپرومائز فارمولا ہوا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا، اور اس بینچ میں بھی آپ نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی ہی میں رہا، بیکاز ایون دیٹ ٹائم آئی ہیڈ سیڈ کہ جی یہ اس سے کام کا نہیں بنے گا، یو نیڈ ٹو ہیو اے سیپریٹ اسٹریم. میری نظر میں ابھی بھی اسٹریم سیپریٹ ہونی چاہیے. فیڈرل لاز کے لیے الگ کورٹس بنائیں اور پروونشل لاز کے لیے تو کورٹس پہلے سے موجود ہیں. سو اس سے پھر آپ کا جو بیک لاگ نہیں بنے گا، اور جب اسٹریمز فری اور فلو کریں گی تو پھر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. صحیح سر. So it is not for جی ایک it is اور not for a particular judge. It is not for a particular. صحیح ہو گیا سر. اب اگر میں بات کروں کہ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ہے اس کے اوپر بھی ابھی یہ ہے کہ وہ جو کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ تو ابھی یہی ہوں گے، لیکن اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ عہدہ پھر سینیورٹی پہ جائے گا. یہ بھی کچھ کنٹروورشل بن رہا ہے، یعنی کہ یہ پرسن اسپیسیفک لگ رہا ہے. اس کو کنٹروورشل نہیں بننا چاہیے تھا، نہیں بننا چاہیے. دیکھیے جب آپ ایک فیڈرل سپریم کورٹ بنا دیں گے یا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا دیں جس کی اسٹریم ہی الگ ہو، اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہو جس کی اسٹریم الگ ہو، اور وہ پروونسز سے سنیں، پروونشل معاملات سنیں، تو پھر 2 چیف جسٹسز ہو سکتے ہیں. صحیح. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. آپ دیکھیں 4 پروونسز میں چیف جسٹس ہیں کہ نہیں، اور پھر آئی سی ٹی کا بھی چیف جسٹس ہے. صحیح. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایگو کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. بالکل. سر آن اے لائٹر نوٹ، اب آپ سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ کہلائیں گے یا سینئر ایڈوکیٹ آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہلائیں گے؟ وہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ فیڈرل کورٹ کے کیا رولز بنتے ہیں اور کیا وہ مجھ سے کہیں گے کہ نیا لائسنس لو. صحیح، یہی میں جاننا چاہ رہی تھی سر. ابھی ایک اور بھی استعفے بھی آ گئے، جسٹس منصور علی شاہ نے بھی، ان کے تو وہ جو استعفیٰ تھا ان کا وہ تو ایک چارج شیٹ تھا، انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی پر بھی سوالات اٹھا دیے، انہوں نے اس وقت جو ایک ہماری پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیے. پھر اسی طرح عطر من اللہ صاحب کا بھی ہم نے استعفیٰ دیکھا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان استعفوں کو؟ یہ ذاتی ان کی ثوابدید ہے. You can't change the system. You can't say, I will not work in this system. If you don't want to work in this system, you resign. But آپ اس کے اندر پولیٹیکل چینجز نہیں دیں. آپ اس کو جب آپ ایک اچھی نیت سے استعفیٰ دے رہے ہیں تو جب آپ پولیٹیکل بات کریں گے نا تو پھر لوگ اس کے اندر سے اور معنی نکالتے ہیں. اور یہی میں بار کہتا رہا ہوں کہ ججز جو ہیں وہ اپنی ججمنٹ سے بولتے ہیں، وہ چٹھیوں سے نہیں بولتے. سر انہوں نے تو اپنے استعفے میں لکھا کہ میں ایسی ججمنٹس چھوڑ کے جا رہا ہوں جو آنے والے لوگوں کے لیے بڑی وہ ہوں گی، ایک پریسیڈنٹل ہوں گی. اور انہوں نے جس طرح سے ایک چارج شیٹ اگر میں اس کو کہوں تو یہ کہنا درست ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو یہ ہماری پارلیمنٹ ہے وہ بھی کوئی مطلب اس کی تو اپنے ایک کریڈیبلٹی کے اوپر ہی ایک ڈاؤٹ ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹ بھی ہے یا نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا، یہ دس از اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، صحیح، ناٹ اے لیگل اسٹیٹمنٹ. صحیح. تو سر یہ کہنا کیا غلط نہیں ہوگا کہ جب بھی کوئی چیف جسٹس ہوتے ہیں یا کوئی ججز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پارٹیز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے؟ جس طرح اگر پی ٹی آئی کی میں بات کروں تو ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کچھ بہت سے پرابلمز ہیں. اگر میں اس موجودہ حکومت کی بات کروں تو جس طرح کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ان کے بارے میں کہ یہ پولیٹیکل ایجنڈے پر تھے، یہ پولیٹیکلی مطلب موٹیویٹڈ چیزوں کی طرف زیادہ جا رہے تھے، تو یہ ہمیشہ سے عدلیہ کا کردار ہمیشہ ایک ڈاؤٹ فل رہا ہے. سر یہ کیوں؟ اگر ہمیں جہاں سے انصاف لینا ہے اگر ان کے اوپر ہی اتنے زیادہ کوشچنز ہوں گے تو ایک عام شہری کو پھر انصاف کہاں سے ملے گا؟ عام شہری کو تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو اسٹرینگتھن کریں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر ریفارمز لائیں، اس کے جو 3 ٹیئرز ہیں اس کو کم کریں، اس کے پروسیجرز کو ٹھیک کریں، ججز کو زیادہ لگائیں، اس پہ پیسے خرچ کریں اور اس کو سیدھا کریں. صحیح. لیکن آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ جب پولیٹیکل کویسچنز ہم
بجائے پارلیمنٹ میں لے کے جانے کے، عدالتوں کے پاس لے کے جائیں گے تو آپ ججز کو ڈریگ ڈاؤن کرتے ہیں صحیح انٹو پالیٹکس. صحیح آئی تھنک تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. بالکل They also brought themselves down to politics, and instead of answering those questions, the parliament just threw the ball in their court. صحیح سر، مزید استعفے آنے کی بات بھی ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی کچھ ججز کے بارے میں ایک پریڈکشن دی جا رہی ہے کہ مزید استعفے آئیں گے. جب ٹرانسفر کا ایک معاملہ جب شروع ہوگا تو مزید استعفے بھی آئیں گے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ استعفے جو ہیں یہ کوئی ایگو کی وجہ سے آئیں گے کہ ہمیں ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، یا ان کو بھی لگتا ہے کہ جو ان کا ایک اوتھ ہے وہ اوتھ کے اکارڈنگلی اب چیزیں نہیں چل رہی، آئین اور قانون کی جو پاسداری ہے وہ نہیں ہو رہی؟ نہیں، اوتھ ایک جمود کا نام نہیں ہے. اوتھ آپ لیتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دی کانسٹیٹیوشن. بالکل یہ کوئی قانون کی بات نہیں کر رہے آپ جس میں متصادم ہے قانون آئین کے ساتھ. یہ آئین کو جب تبدیل کیا، کس نے تبدیل کیا؟ پارلیمنٹ نے. اور پارلیمنٹ ہی نے جنم دیا تھا آئین کو. اس کے پاس حق حاصل ہے. آپ کو ناپسند ہے، آپ پالیٹکس میں آ جائیے، آپ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا لے کے آئیے، not through judgments but by your actions, and not through courts but through the parliament or your political party. This is how I see it. If you don't like the system, either you quit or you fight the system. But you can fight the system not from within. You have to fight the system by going out. پرفیکٹ. تو سر پھر آپ نے جس طرح کہا کہ either you quit، تو استعفیٰ دینا جس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دیا، عطر من اللہ صاحب نے استعفیٰ دیا، دیٹس پرفیکٹلی فائن کہ they quit. Yes, although I personally feel کہ اگر یہ رہتے تو یہ بہت اچھے فیصلے کر سکتے تھے کرمنل سائڈ کے اوپر، سول سائڈ کے اوپر، کمرشل سائڈ کے اوپر. بٹ you can't force somebody to keep working in a system which that person does not like. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والی آئینی عدالت اور اس ترمیم کے دیگر اسپیکٹس پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون اور سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر 26ویں ترمیم تھی، 26ویں ترمیم کا جو ایک پٹیشن تھی وہ بھی آئینی عدالت کے سامنے لگی، آئینی بینچ کے سامنے لگی. اب تو ایک آئینی عدالت بھی بن گئی ہے. 27ویں ترمیم پاس ہو گئی ہے اور پاس ہوتے ہی دو بہت بڑے استعفے آئے ہیں. اور اگر وہ استعفے ڈیفینیٹلی آپ نے پڑھے ہوں گے تو اس میں ججز نے بڑے کچھ سخت کلمات کہوں، سچ کہوں، یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کون اس وقت سچ بولنے کی پوزیشن میں ہے. سر اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے فرمایا کہ 27th constitutional amendment stands as a grave assault on constitution of Pakistan. So do you think it's a great assault on constitution of Pakistan? بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سوزین آپ کا. اسالٹ سے تو بات آگے نکل گئی ہے سوزین. اچھا آپ دیکھیے یہ اسالٹ نہیں ہے، یہ اس نے تو تباہ کر دیا ہے. مطلب کہ وہ اسالٹ بھی ہوا اور فتح بھی ان کو مل گئی. مطلب کہ سپریم کورٹ جیسے میں اور آپ جانتے تھے کل تک وہ ختم ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی ہے. صحیح. اب آپ دیکھیے ایک بڑی سینگ تھی، ایک اگر آپ نے کبھی، آپ میں ریکمینڈ کروں گا وہ سر رابرٹ بولٹ کی کتاب ہے آل سیزنز. اس کے اندر وہ ہنری دی ایٹھ کے لارڈ چانسلر ہوتے ہیں سر ٹامس مور. وہ ان کی بات نہیں مانتے، ان کے خلاف ایک جھوٹا کیس کرتا ہے. جس آدمی کو اس نے نوکری پہ لگایا ہوتا ہے وہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دیتے ہیں آگے سر ٹامس مور کے خلاف، جو ان کا لارڈ چانسلر تھا ہنری دی ایٹھ کا. وہ کہتا ہے ویلز کا ان کو نوکری مل جاتی ہے، ان کو نوکری دے دی جاتی ہے. تو کہتے ہیں ویلز it doesn't profit a man to lose his soul for the whole world. But وہ ویلز یہاں ایک پروویزو پہ آپ نے پورا کورٹ ہی لپیٹ دیا. صحیح. آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں یہ اگر یہ پچھلے سال جب دو سینئر ججز ہیں جس میں منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس منیر نے ڈیسائیڈ کیا کمیٹی کی میٹنگ میں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگے گا فل کورٹ کے سامنے، چیف جسٹس صاحب نے اس وقت اس کو نہیں مانی بات. آج ہم اس سچویشن میں نہیں ہوتے. وہ فیصلہ ہو جاتا کہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کے حساب سے تھی یا غلط تھی. اگر تھی تو اس کو اپہولڈ کر لیتے. یہ سب چیزیں دیکھیں، 27ویں ترمیم آنی تھی، فیڈرل کورٹ بننا تھا. یہ آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے پولیٹیشینز کا تھا اور سب کا. اور یہ ان لوگوں کا، یہ جو لوگ دو پارٹیاں ہم پہ مسلط ہیں 40-50 سال سے، وہ ان کا فیصلہ تھا یہ متفقہ کہ انہوں نے کہا کہ کورٹ بنے گا. بھائی کورٹ، آپ ان لوگوں سے تو پوچھو کہ جو کورٹ کے اندر ججز وغیرہ ہیں کہ کیا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کو اس طرح سے آپ ختم کر دیں گے. کیونکہ دیکھیے کورٹ سے ہی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ان لوگوں پہ بھی برا وقت آیا تو ان کو کورٹ سے بہت شکایتیں ہوں گی کہ جی کورٹ نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، ججمنٹس دی ہمارے خلاف.
لیکن آپ کو انصاف بھی انہی کورٹس عدالتوں سے ملا ہے. لیکن سر ان کا آرگیومنٹ تو یہ ہے کہ جی فیڈرل کورٹس بنیں گے تو جی جو عوام ہے اس کو جلدی انصاف ملے گا, سب کچھ سپیڈ ہو جائے گا, سپیڈ اپ ہو جائے گا. یہ کیا کس کو چورن بیچے, یہ کیا ہم پاکستان عوام کیا باشعور نہیں ہے, یہ کس کو چورن بیچا جا رہا ہے؟ ہمارے میرے آپ کے زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں ماتحت عدالتوں میں ہوتے ہیں, وہاں تو حال جا کے دیکھیں کسی نے اس کے بارے میں سوچا, عوام کو انصاف, صرف سپریم کورٹ کو ان کو نظر آتا تھا کہ انصاف نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ باتیں صرف کیونکہ وہ چاہتے تھے پولیٹیکل کیسز جس میں ان کے خلاف کوئی کیس آتا تھا یا ان کے خلاف کوئی ریلیف مانی جاتی تھی, وہ ایک اپنی مرضی کی عدالت بنا لی. تو سر کل کو یہ بھی تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے, کل کو یہ اپوزیشن میں ہوں گے. نہیں, میں نہیں سمجھتا. یہ دیکھیے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم مصری یا ایجپشن سسٹم کی طرف چلے جائیں کہ یا اس طرح کی چیزوں میں کہ جی یہ پارلیمان, دیکھیے سارے جو یہ ڈکٹیٹرشپس کی جو ملکیں ہوتے ہیں جہاں یا تو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں یا اولیگارکی ہوتی ہے یا کوئی بادشاہت ہوتی ہے, وہاں یہ ہوتا ہے کہ جی پارلیمان بھی ہوتی ہے, وہ 100% جو وہ وہاں سے آتا ہے وہ کرتے ہیں, لیکن اس ڈکٹیٹر کے بارے میں یا جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. سر اب آپ نے ایجپشن سسٹم کی بات کی, ڈکٹیٹر کی بات کی, تو یہ تو اب وکلا تحریک چلے گی نہیں چلے گی, یا وکلا بھی ہیپی ہیں, مہنگائی اتنی ہوگی ہے, کیا کریں, سڑکوں پہ آئیں, کیا کریں؟ یہ تو دیکھیں گے کہ کیا تحریک چلتی ہے نہیں, لیکن دیکھیے تحریک چلنے کے لیے آپ کو ایک منظم چاہیے ہوتا ہے, منظم ہونا چاہیے. لیکن یہاں دیکھیے بروٹ فورس آف دا اسٹیٹ کے سامنے کون کھڑا ہوگا, لیکن عوام نکلتی نہیں, صرف وکلا ہی رہ گئے اس ملک میں جو لوگوں کے حقوق کے لیے نکلے. کتنی وکلا نے شہادتیں دی ہیں, آپ گواہ ہیں اس بات کی. آپ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیے وکلا کب پیچھے ہٹے, لیکن عوام کو بھی اور سول سوسائٹی کو بھی تو ساتھ دینا چاہیے. اور دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا وکلا ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کے حق میں نکلتے تھے جب ان کے ساتھ زیادتی, کبھی مارشل لا آ گیا, کبھی کیا ہو گیا, MRD موومنٹ آپ دیکھ لیجئے, اس کے بعد 2007 کی موومنٹ تھی, پولیٹیکل پارٹی ساتھ تھی, لیکن وہاں بھی ان کے محرکات الگ تھے, وہ آپس میں کوئی ڈسپیوٹس تھی جو دوسروں کی وہ آپس میں سیٹل ہو رہی تھی, ہم نے سنا بعد میں. تو لیکن ایشو یہ ہے کہ وکلا ہمیشہ آئین و قانون کے ساتھ, ہمارا آئین 1973 کا آئین تھا, وہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا, اس سے چھیڑ چھاڑ کرنا بہت خطرناک بات ہے. اور دیکھیے آپ صحیح کہہ رہی ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, آج یہ موجود ہیں, کل ان سے بھی جو قوتیں ان کو لے کے آئیے ان سے ناراض ہو سکتی ہے, ان کو بھی فارغ کر دیا ہو جائے, یہ کہاں کن عدالتوں میں جائیں گے. آپ استعفوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھ, دیکھیے جو آپ نے ڈکٹیٹرشپ یا ان ملکوں کی ایگزامپل دی جہاں اس طرح کا سسٹم ہے, وہاں کبھی فیئر الیکشن ہوتا ہے؟ آپ پتہ ہے جب سوویت یونین ہوا کرتا تھا یا روس ہے اب سوویت یونین وغیرہ ہوتا تھا, وہاں کمیونسٹ پارٹی کو 99.9% ووٹ ملتا تھا. سر یہ جو پاکستان کی اگر ہم اوور آل بات کریں تو عدلیہ تو ہمیشہ ایک متنازع رہی ہے, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی عدلیہ کے اگینسٹ ہوتی ہے, جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ اس کی فیور کرتے ہیں. یہ بڑا ایک کویسچنیبل ایک چیز ہے کہ ہم لوگ انصاف جن سے مانگ رہے ہیں شاید وہ خود انصاف تلاش کریں. سر جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں, I am unable to uphold my oath as sitting inside a court that has been deprived of its constitutional role. سر یہ مطلب اتنے گلے شکوے کر دیے انہوں نے, یایا افریدی کے کردار پہ بھی سوال اٹھا دیا, استعفیٰ کیوں دیا سر, استعفیٰ نہ دیتے؟ دیکھیں وہ تو ان کا اپنا ذاتی مقصد تھا, میں تو چاہتا ہوں ججوں کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, ان کو مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن بات صحیح ہے کہ انہوں نے اوتھ لیا ہے کانسٹیٹیوشنل, دیکھیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھے, ہائی کورٹ کے پاس ابھی بھی تھوڑی بہت کانسٹیٹیوشنل پاور ضرور ہے, لیکن وہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کنفائن کر دیا, اور وہاں بھی اپنے مرضی کے ججز لگائے جاتے ہیں. یہ جوڈیشل کمیشن میں جو کیونکہ ایگزیکٹو کی وہاں پلڑا بھاری ہے, لیکن سپریم کورٹ تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی. آپ نے منصور علی شاہ صاحب یا جیسے اطہر من اللہ نے یا اور باقی ججوں نے سپریم کورٹ میں تھے یا ہیں, انہوں نے آئین کو دفاع کرنے کا حلف لیا تھا. اب تو آئین کا اوپر کوئی کیس ہی نہیں ہوگا تو کس چیز کا دفاع کریں گے؟ یہ سول کیسوں کے اور فوجداری کیسوں کے, اس میں تو آئین کا کوئی ایشو ہی نہیں آئے گا. لیکن سر کیا تھا, سیلری مل رہی تھی اچھی خاصی, لاکھوں میں سیلری مل رہی تھی, لیتے رہتے. نہیں لاکھوں میں کروڑوں میں ملے, لیکن پوائنٹ از دیٹ سیلری کے لیے تو جج نہیں بنتا نا, زیادہ تر لوگ بنتے ہوں گے, لیکن زیادہ تر لوگ ان لوگوں کو انصاف دینے کے لیے, آئین کو اپہولڈ کرنے, آئین کی پاسداری کے لیے. اب دیکھیں عدالت عظمیٰ کا کیا حال کر دیا, اب آپ دیکھیں. میں تو یہ سوچ رہا تھا, ہمارے یہاں تو کہتے تھے ہائی کورٹ کو عالیہ کہتے ہیں, اس کو عظمیٰ کہتے ہیں, جس کا ہم بہت احترام کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں ہم اپنی عدالتوں سے. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ آپ دیکھیں اب فیڈرل کورٹ کا کیا نام دیا جائے گا, وہ بھی ایک آپ پہ چھوڑے جاتا ہوں میں سوال کے, آپ بتائیے کہ اس کا نام کیا ہوگا. سر میں ایک سوال یہاں پہ آپ سے اور آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کہلائیں گے اب یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ؟
نہیں اب پتہ نہیں، اس کے لیے بھی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ پہنچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے وہاں بھی اگین فٹنس سرٹیفکیٹ لینا پڑے، وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں اجازت دے کورٹ کیس کرنے کی. جی لیکن ابھی تو ایڈوکیٹ، لیکن اب ہماری بار ایسوسیشن کیا ہوگی ابھی تو جس کا میں بھی صدر رہا ہوں، ون آف دا لاسٹ صدر میں کہلاؤں گا، کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تھی، اب کیا اس کا اب کیا کیا ہوگا؟ اسٹیٹس بالکل ہوگا؟ بالکل سر. اب مجھے ہمیں تو ایک یہ اور چیز، کہ کیا مزید استعفے آپ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مزید ججز ٹرانسفر ہونے کی بات کی جا رہی ہے، اور جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی 4 ججز کا نام شامل ہے. تو ڈو یو تھنک کہ کیا یہ 4 ججز بھی استعفیٰ دیں گے، یا کوئی اس طرح کی ہلچل مچنے والی ہے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے، دیکھیے وہ تو ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا، لیکن میری درخواست ان سب سے ہوگی، چاہے ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے، کہ وہ نہ جائیں. اور دیکھیے اگر دیکھیے بہتر یہ ہوگا، دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے اگر وہ ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو وہ ڈیم ٹو ہیو ریٹائرڈ ہوگا، لفظ یوز ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جی آئینی جی ترمیم جی میں، بالکل. جو یہ غیر آئینی ترمیم ہے، تو اس کا ڈیم ٹو، تو ان کو لیٹ دیم بی ڈیم ٹو بی، تاکہ جب انشاءاللہ وقت بدلے گا وہ اس قابل ہوں واپس بھی آ سکے سر انشاءاللہ. دیکھیے صحیح. پہلے ہوا کرتا تھا، یہ دیکھیے یہ پہلے آ کے کوئی مارشل لاء میں پی سی او آیا کرتا تھا، آپ کو یاد ہو، اسے ججز نکال دیے جاتے تھے، لیکن عدالت تو رہتی تھی. اس میں جج جو رہ جاتے وہ کہتے تھے کم از کم بیٹھ کے جوڈیشل ریویو تو کر سکتے. دیکھیں مین کیس کیا ہوتا ہے پٹیشن کا؟ جوڈیشل ریویو، ایڈمنسٹریٹو ایکشن، یا کانسٹیٹیوشن کا انٹرپریٹیشن، یا کسی قانون کا انٹرپریٹیشن، وہی آپ نے اس سے پوری جورسڈکشن لے لی. لیکن ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 2009 میں جوڈیشری ریسٹوری والے ججز واپس آئے. تو میں کہتا ہوں کہ تحمل سے کام لیں اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ اپنی جج شپ کو نہ چھوڑیں، لیکن وہ آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ضمیر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جہاں یا آئینی عدالت کا اسٹیٹس ہی ختم کر دیا عدالت عظمیٰ کا یعنی سپریم کورٹ کا، تو پھر آپ اپنا فیصلہ کریں اچھا سر، اپنی جسٹس ضمیر کے مطابق. امین الدین صاحب کی ریٹائرمنٹ بھی قریب تھی، لیکن اب وہ آئینی عدالت کے سربراہ بھی بن گئے. آپ کے نزدیک 27ویں آئینی ترمیم سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ حکومت کو ہوا ہے، مطلب حکومت کو. یہ حکومت کے پولیٹیکل پارٹیز کو ہوا ہے. انہوں نے اپنی مرضی کی ایک عدالت بنا لی، وہ فائدہ، وہ سمجھ رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا سزین، یہ جسٹس سجاد علی شاہ کو آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس بنایا تھا شہید محترمہ نے، تو اس میں بڑی کرٹیسزم ہوئی تھی کہ دیکھیں سینئر ججوں کو چھوڑ کے آپ نے بتا دیا جسٹس 700 جان تھے ان کو نہیں بنایا گیا تھا چیف جسٹس. لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد، یعنی 2 سال کے بعد، وہی چیف جسٹس آؤٹ آف ٹرن جو آپ نے بنایا تھا، جب آپ کی حکومت کو آپ کی پارٹی کے ایک صدر جو ہیں وہ لغاری صاحب ڈسمس کرتے ہیں، تو وہی چیف جسٹس صاحب جن کو آپ نے لگایا تھا آؤٹ آف ٹرن، وہ اس کو اپہولڈ کرتے ہیں آپ کے خلاف. صحیح. پشاور ہائی کورٹ نے آج سرکاری مشینری کے سیاسی استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد حکومت میں بیٹھی سیاسی جماعتیں اپنے جلسوں اور ریلیوں میں سرکاری مشینری کو استعمال نہیں کر پائیں گی. اس انتہائی اہم فیصلے، 27ویں آئینی ترمیم سے جڑے اہم معاملات اور پاکستان میں افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. فیصلہ آیا جس میں کہا کہ سرکاری مشینری جو ہے وہ اب کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی. یہ فیصلہ بہت اچھا ہے. اس کو سر ڈونٹ یو تھنک کہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، جب گنڈا پور صاحب سرکاری مشینری لے کے بار بار اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتے تھے؟ تو یہ کیوں انتظار کیا گیا کہ سہیل آفریدی صاحب آئیں گے اور تبھی ہائی کورٹ کا ایسا فیصلہ آئے گا؟ تو پہلے آ جانا چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سوزین. دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے سرکاری وسائل کے استعمال کا، یہ تو 2014 کے دھرنے سے شروع ہو گیا تھا، اور آپ کہہ لیں کہ مطلب اس کو 10 سال گزر گئے ہیں اس بات کو. مطلب ہم روز یہ بات کیا کرتے تھے اپنے ٹاک شوز میں کہ خیبر پختونخوا میں سرکاری وسائل استعمال ہوتے ہیں، گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، پیسے استعمال ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہم مذاق کر رہے ہیں یا ہم ویسے ہی تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پہلا پرویز خٹک صاحب نے اپنی جب 2014 کا جھرنا تھا تو اس میں ڈیزل کے جنریٹر، اس میں ڈیزل ڈالنا، ٹرانسپورٹ دینا، اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر محمود خان جب آئے اور عمران خان حکومت سے وہ فارغ ہو گیا تھا اعتماد کے ذریعے، اس کے بعد پھر جس طریقے سے انہوں نے تو باقاعدہ پھر ویپنائزڈ ہو کر اور وہ پھر مسلح ہو کر انہوں نے چیزوں کو وہ آگے لے گئے. اور پھر جب اس کے بعد علی امین صاحب آ گئے، ماشاءاللہ انہوں نے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ تو ٹیئر گیس شیلز کیا، ٹیئر گیس گنز کیا، ریسکیو کی کرینیں کیا، تو ایمبولینسز کیا، تو ایسکیویٹرز کیا.
بہت بڑی بڑی مشینری وہ اٹھا کے اسلام آباد لے آئے، اور ابھی تک وہ مشینری جو ہے تو 1 سال ہو گیا ہے، وہ اسلام آباد میں ان کی کنفسکیٹڈ پڑی ہوئی ہے۔ صحیح سرکاری جلسوں میں، ان کے سیاسی جلسوں میں اور ریلیوں میں، اس میں سرکاری ملازمین کی حاضری لیا جایا کرتی تھی۔ آج جس بندے نے یہ پٹیشن کی تھی، میری اس سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے مطلب اس بات پہ خیبر پختونخوا کا بچہ بچہ کنونس ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں، ان کی ریلی میں، ان کی ایکٹیویٹیز میں سرکاری ملازمین کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ آپ کی حاضری جو ہے تو وہاں پر رجسٹر حاضری وہاں پر ہوگا، صحیح وہاں پر آپ نے حاضری لگانی ہے، کہ آپ نے جو ایجوکیشن کے کلاس 4 ملازمین ہیں، ٹی ایم اے کے ملازمین ہیں، ایریگیشن کے ہیں، ہیلتھ کے ہیں، پبلک ہیلتھ کے ہیں، ان سب کو یہ حکم ہوتا تھا کہ آپ فوراً جلسہ گاہ پہنچے اور وہاں پر حاضری لگائیں۔ تو تو سر یہ چیزیں مطلب میں یہاں پہ ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ ان کو حکم ہوتا تھا، تو یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ تو حکومت کے تابع ہیں اور یہ تو حکومت کے کہنے پہ کام کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ جو ایک فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں گے؟ کیونکہ کے پی میں حکومت تو ان کی ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کا رول آج بھی وائٹل ہے اور کل بھی رہے گا، امپورٹنٹ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈر تو انہوں نے کر دیا ہے، لیکن اب ایسی کارروائی آج ہی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کا آج ہی ہے، آج ایک ریلی ہوئی ہے، اور اس میں گرین نمبر پلیٹس کی جو ڈبل ڈور یہ ویگو ڈالے ہیں وہ آگے ہیں، اور یہ مفلر پہن کے اس پہ کھڑے ہیں، اور پشاور کے جی ٹی روڈ پہ انہوں نے ریلی نکالی ہے۔ اچھا تو اب ایسی ایکٹیویٹیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے، اور عدالت میں اس پر پٹیشنز کرنی پڑیں گے، پٹیشن کریں گے، عوام کریں گے، لائرز کریں گے، ہم کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز کریں گے، تو ان کے خلاف اگر توہین عدالت کی ایک ڈر، ایک خوف بھی ہو تو کم از کم ایٹ لیسٹ چیزوں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی۔ صحیح سر، لیکن اس میں کوئی حقیقت وہ نہیں ہے کہ مطلب انہوں نے جو ہے تو یہ مس کوئی ان یوز آف کی پاور کی انہوں نے کوشش کی جلسے، ہے بقول آپ کے۔ یہ سر مس یوز آف اتھارٹی وغیرہ سر اب وغیرہ۔ 27ویں ترمیم پہ بات اگر میں کروں تو اس میں آئینی عدالت کا قیام آج ہو گیا ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آئینی عدالت پاکستان کے لیے کتنی ضروری تھی؟ یہ سوال میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر میں اوور آل پرسنٹیج کی بات کروں تو 3% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ تک آتے ہیں، یا پھر ابھی جو ایک نئی آئینی عدالت بنی ہے وہاں جائیں گے، زیادہ بوجھ تو لوور جوڈیشری پر ہے، تو وہاں پہ کچھ مطلب چینجز ہونے چاہیے تھے، نہ کہ سپریم کورٹ لیول پہ اور پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بن گئے۔ اب وہ بھی کریں گے، ساتھ ساتھ وہ بھی ہوگا، جو لوور جوڈیشری ہے اس کا بوجھ بھی ہلکا کریں گے۔ تبھی ہم نے سجیسٹ کیا تھا کہ جو اپنا یہ میجسٹریسی نظام ہے اگر وہ بحال ہو جائے تو لوور جوڈیشری پر ہمارا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا، اور صحیح اس طریقے سے جو آپ کا بیک لاگ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ یو نو ویری ویل سنس یو آر اے ویری گڈ لائر ایز ویل سوزین تھینک یو جہان، سر۔ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب thousands of cases they are pending for بٹ سر justice۔ ایز اے لائر اف آئی وانٹ ٹو وہ آسک اے چیزیں کوشچن کہ اب یہ سب ججز تو آئیں گے، اچھی بات ہے، انصاف جلدی ملے گا، بہت جلدی ملے گا، لیکن یہ ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں، ان کے جو کورٹس میں کلرکس ہوتے ہیں، اوور آل یہ تو بہت زیادہ بجٹ بن جائے گا سر، اور یہ کیا ایک عام آدمی کی جیب سے جائے گا، ہمارے ٹیکسز میں سے جائے گا؟ آلریڈی جو جوڈیشری کا فنڈ ہے وہیں سے جائے گا، اور یہ کوئی مطلب باہر سے تو صرف اس میں فنڈ کوئی چیز انکریز ہوگا نہیں اب آئے گی۔ کیونکہ نئے ججز بھی آئیں گے، اور مزید اس میں اگر بہتری لانی ہے ملک میں وہ انصاف کے اتنا لیے۔ وہ اتنا کچھ نہیں ہے، صحیح جتنے اس کے فوائد ہیں وہ اتنا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں نا، یو آر اے گڈ لائر، اور آپ کو سسٹم کا پتہ ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹل 10% نہیں ہوتے ہیں، صحیح لیکن 50% آف دا ٹائم جو ہے یہ سپریم کورٹ کا کنزیوم کر جاتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ آپ اس درست بات فرما سے رہے ہیں، ایگری کریں گی؟ میں اس بات سے بالکل ایگری تو کروں گی، لیکن تھوڑا سا اس کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے۔ کنٹروورسیز تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی واقعہ آپ اٹھا لیں، کبھی بھی اس کو 100% فیور نہیں ملتی ہے۔ آپ جتنا بھی پوتر کام کریں گے، جتنا بھی آپ صاف ستھرا کام کریں گے، اس پر لوگ کیچڑ اچھالیں گے، اس پر لوگ تہمت لگائیں گے، اس پر لوگ تنقید کریں گے، کبھی بھی نہیں ہوتا۔
کبھی بھی نہیں ہوتا 100% لوگ. بس آپ اپنے ضمیر کے مطابق اور اپنی قومی ذمہ داری پوری کرتے رہیں، اپنے حصے کا کام کر جائیں، باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ صحیح بہترین مسبب الاسباب اور منصف و بزرگ و برتر ہے. صحیح سر، آپ نے کہا کہ ضمیر کے مطابق انسان کو سب کرنا چاہیے. ہمارے جج، مطلب اب تو سابق جج تھے، جسٹس سید منصور علی شاہ، انہوں نے کہا کہ مطلب ان کا جو ایک ریزگنیشن تھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ ان کا ضمیر اب اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایسے جسٹس سسٹم میں بیٹھیں. ہاؤ ڈو یو سی ہز ریزگنیشن ایز ویل ایز عطر من اللہ صاحب ریزگنیشن؟ وہ کیا کہتے ہیں نا، قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب کے نسخے میں جس نے دیدار یار لکھ دیا. اتنا لمبا ایک پریم پتر لکھا جسٹس منصور صاحب نے، اور اس میں اتنی بڑی کویتائیں انہوں نے لکھ دی. کاش اس کا ایک مصرع یہ اس وقت لکھتے جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ مریم نواز اور نواز شریف دونوں کو ڈسکوالیفائی کر دیں ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. کوئی ایک استعفیٰ اس وقت آ جاتا جب پاناما کے ججز عظمت سعید شیخ صاحب، سعید کھوسا صاحب، وہ اپنے اعجاز افضل صاحب وغیرہ وغیرہ جتنے یہ تھے، کوئی اس وقت یہ کویتائے میں سے کوئی ایک مصرع ہی لکھ دیتے کہ نواز شریف کو پاناما پہ نہیں کیا جا سکتا ڈسکوالیفائی، تو آپ ان کو اقامہ پہ ڈسکوالیفائی کر دیں. کوئی اس وقت ہی کہہ دیتا کہ یار یہ نواز شریف تو گھر بھیج دیے لیکن آرام پھر بھی ان کو نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ان کو پارٹی کے عہدے سے ہٹا دیں، ان کو پارٹی ٹکٹ الاٹ کرنے سے بھی منع کر دیں، ان کا کوئی کام نہیں ہوگا. مطلب ایک پھانسی ہی رہ گئی تھی ان کو دینے کے لیے. کیا واز دیٹ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری؟ کیا وہ عدلیہ آزاد تھی یا آزادی عدلیہ تھی؟ صحیح. نہیں. میرے خیال میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مزید آپ کو کوئی عہدہ نہیں مل رہا، مزید یہ پرک اور پریویلیج نہیں چلیں گے، یہ اداکاری جو آپ کر رہے تھے یہ مزید مارکیٹ میں اس کا کوئی بھاؤ نہیں لگنا، تو چلو اچھا ہے کوئی اچھی سی فیض احمد فیض کی نظم لکھ دو، کوئی حبیب جالب کی غزل لکھ دو اور استعفیٰ دے دو. لیکن سر وہ میرے جاتے خیال جاتے میں گورنمنٹ کے اوپر بھی ان کو سوال اٹھا استعفیٰ گئے. تو نہیں دینا چاہیے تھا. جی. ان کو سوال اٹھانے دے، جن کی اپنے کیریئر پر سینکڑوں سوال ہیں، ان کے پاس سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے. پہلے ان سوالوں کا جواب دیں جو آج آپ سے آئین پاکستان اور دستور پاکستان اور وہ مورتی جس کے آنکھ پر وہ پٹی بندھی ہوئی ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اس نے کیس کو دیکھنا ہے، فیس کو نہیں دیکھنا، وہ سوالات جو آپ سے ہو رہے ہیں اس کا جواب ڈھونڈے، پھر اس کے بعد کوئی سوال کرنے کا آپ کا حق بنتا ہے. آج آپ کے پاس سوال کرنے کا کوئی حق نہیں. اسلام آباد میں خودکش حملہ ہوتا ہے، 12 قیمتی جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن اسی شام 27ویں آئینی ترمیم کی خوشی میں ایک عشائیہ دیا جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کیونکہ ہمیں اس پہ آپ سے گلہ ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ کا بنیادی کام اور کور ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ لا میکنگ. obviously قانون سازی ہے، لا میکنگ ہی ہے نا. اگر وہ لا میکنگ کر رہی ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. وہ جو عشائیہ تھا وہ کسی جشن میں نہیں تھا. جشن کیا تھا؟ مطلب کوئی کسی کی بارات تھوڑی تھی. لا میکنگ ہوتی ہے، اور لا میکنگ جب ہوتی ہے وہ 24-25 کروڑ عوام کے لیے ہوتی ہے، اس ملک کے لیے ہوتی ہے. لوگوں کو ایک گارڈ اور شیلڈڈ انوائرمنٹ آپ نے دینا ہوتا ہے، پورے نظام کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور وہ جو عشائیہ تھا وہ کنٹینیویشن تھی اگلے روز قومی اسمبلی میں جو بل پیش ہونے جا رہا تھا اس کی تیاری کے لیے تھا، ریہرسل تھا. اگر میں کہوں کہ وہ وہاں پر کوئی میوزک کا پروگرام ہوتا جیسے ڈی چوک کے ماضی کے دھرنے ہوا کرتے تھے تو پھر آپ کا گلہ بجا ہے. لیکن اگر وہ پارلیمنٹیرینز کو کھانے پہ اکٹھا کیا گیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ سینٹ کے بعد اس بل نے قومی اسمبلی میں جانا تھا اور اس کے لیے وہ پروسیس اور کنٹینیویشن ہونی تھی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ملک کے طول و عرض سے بلکہ انٹرنیشنلی دوروں کو منسوخ کر کے پارلیمنٹیرینز کو اس ایکسرسائز کے لیے بلایا گیا ہے کہ سب اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. سو جو اس کا بنیادی کام ہے پارلیمنٹ کا وہ لا میکنگ ہے، اور اس پہ ہمیں اس طرح کی تنقید نہیں کرنی چاہیے یا عوام کو ایسا کوئی نیگیٹو پہلو یا اس کی صورت نہیں دکھانی چاہیے
کہ اس سے نفرت پھیلے. سر وہ میں اصل میں that was not a judgment, yes, that you're was a right, but continuation you know of why the I asked, because آپ کی پارٹی کی طرف سے عطا اللہ تارڑ صاحب نے ایک کرٹیسزم کیا تھا سی ایم کے پی کے اوپر کہ جس وقت وانا میں حملہ ہوا وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, تو اس کا کاؤنٹر یہ تھا کہ جس وقت اسلام آباد میں حملہ ہوا تو اس وقت اسلام آباد کا جو شہر اقدار تھا وہاں پہ بھی جو آپ لوگ تھے یعنی حکومت تھی وہ بھی تو عشائیہ انجوائے کر رہی تھی. اب عشائیہ میں کیا ہوتا ہے, اس کھانے میں کبھی آپ کو میں دعوت ضرور دوں گا, آپ آئیے. اس میں وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں. وہاں پہ کوئی میوزک نہیں ہوتی, وہاں پہ کوئی نوع مشروبات نہیں ملتی, وہاں پر نارمل خوراک ملتی ہے. ہم تو اکثر دال روٹی کھا کر آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وانا میں جب 650 بچے دہشت گردوں کے رحم و کرم پر تھے, اس وقت آپ کرکٹ میچ کھیل رہے تھے اور آپ ٹک ٹاک بنا رہے تھے سہیل افریدی صاحب, جبکہ عشائیہ جو تھا وہ اس کے بہت بعد میں تھا اور اس وقت تک آپریشن کمپلیٹ ہو چکا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر اور وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ صاحب بتا چکے تھے کہ 700 بچے اور اسباب بازیاب کرا لیا گیا تھا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.